گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ کس سال کو یا کس سال کو، یعنی سورج کے سالوں کو کہا ہے یا چاند کے سالوں کو کہا ہے جو محترم مہینے میں بنے. کون سے مہینے؟ سولر مہینوں کے مہینے یا لونر مہینوں کے مہینے محترم کون سے؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے سورہ توبہ 9 اس کی 36 آیت. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ان میں سے 4 محترم ہیں. وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے. پس ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے کہ وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اندر بات زیادہ ہے لیکن ہم پورشنز میں پڑھیں گے اور پھر میں کچھ آیتیں آگے لے کے جاؤں گا، پھر پیچھے لے کے جاؤں گا، 2-3 آگے آپ کو میں ایکسرسائز کراؤں گا، پھر میں اس کو پوری آیتیں ایکسپلین کروں گا. اس کا جو فرسٹ پورشن آیت ہے وہ ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے سال کے، اور 12 مہینے میں سے اللہ نے کہا 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہیں. 4 مہینے محترم ہیں. صحیح ہے. آسمان زمین کے جس دن بنائے اس دن اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا 4 مہینے محترم بنا دیے. ان عدت گنتی جو ہے 12 مہینے کے ہیں، اور جس میں اللہ کی کتاب میں اور جس دن آسمان اور زمین میں نا اس میں 4 مہینے محترم ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، سورج کے ہیں یا چاند کے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صلات تو ہمیں پتہ سورج سے، یہ تو پتہ چل گیا ابھی پچھلی آیت میں. تو میں اس کو پورشن میں آگے جاتے جاؤں گا، پھر پیچھے لاتے جاؤں گا، پھر میں پوری ایکسرسائز. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے آیت نمبر سورہ البقرہ 2 189 آیت. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. اور تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس کی گرہن کے سلسلے وار حالت. کہتے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات ہیں. یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے لیکن اس کا پورشن ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ بات یہ ہے کہ اللہ پوچھا تم سے وہ سوال کر رہے ہیں. کس کی کیا سوال کر رہے ہیں؟ چاند کی جو فیزز آف دا مون کی، یعنی پہلا فیز آف دا مون یا سیکنڈ فیز، پہلا فیز ہوتا ہے نا، مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کی آپ نے دیکھی کیا کنڈیشن، باریک سا ہوتا ہے، وہ ہلال ہے. ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے مسلم ورلڈ میں. تو پتہ یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہے ہیں اس چاند کے اس فیز کے بارے میں. وہ اللہ نے اس کا جواب دیا یہ جو فیز ہے یہ مواقع وقت لوگوں کے وقتوں کے لیے ہیں اور حج کے لیے. تو ہمارے ٹائمنگز جو ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلے ہمیں ٹائمنگز نکالنے ہیں حج کے لیے اور یہ وقت کے لیے. کس سے ہم ٹائمنگز نکالیں گے؟ حج کی ٹائمنگ کیسے نکالیں گے؟ وہ کس سے نکالیں گے؟ چاند سے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے رمضان جو ہے وہ کیا سولر سسٹم سے چل رہا ہے؟ وہ بھی چاند سے چل رہا ہے. یہ معلوم ہے نا، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے محترم کیے ہیں 4، وہ ریلیٹ ہو گئے کس سے؟ چاند کے مہینوں سے. وہ سورج کے مہینوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاند کے مہینوں سے تعلق ہو گیا اس کا. اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پہلا فیز آف دا مون سے بات کر رہا ہے اور وہ چاند کے مہینوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بات بھی پتہ چل گئی. اب دیکھیے اب ہم جائیں گے یہاں سے البقرہ 2 اس کی 197 آیت. میں واپس تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا جب آپ کو ذرا سا میں لنک بنا دوں سارا، پھر انشاءاللہ ریوائز کر دوں گا. آپ دیکھیں البقرہ 2 197. الحج اشہر معلومات، بس اتنا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تم کو معلوم ہے.
حج کے مہینے تم کو معلوم ہے. پچھلی آیت پڑھی تھی ہم نے کہ جو چاند کی جو وہ ہے منازل ہیں ان سے تم کیلکولیٹ کرو, حساب لگاؤ ٹائم کا اور حج کا. پچھلی آیت پڑھی تھی یسألونک عن اللہ قل ہی مواقیت للناس والحج. حج کے لیے تم کو چاند سے دیکھنا ہے, وہ چاند کے مہینے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حج کے مہینے معلوم ہے. جو میں نے لسٹ پڑھی تھی اس میں جو آخری مہینہ تھا وہ تھا ذی الحجہ. ایک مہینہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس سارے مہینوں میں ایک مہینہ جو لاسٹ مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے, حج والا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ٹائم تم کیل کرو یا حساب لگاؤ وہ جو ہے وہ تم چاند سے کرو, اور حج کے مہینے معلوم ہے. یہ یہاں پر چل گیا. اب حج کے مہینے کتنے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے واپس, تھوڑی ایکسرسائز ہے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے ہدایت کے لیے اور وضاحت ہدایت سے اور فرق کرنے والا. پر جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے. اب ہمیں ایک مہینے کے بارے میں یہاں پتہ چلا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ روزے رکھ لے. یہ ایک مہینہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہم نے لسٹ پڑھی تھی اس میں کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. اور اس آیت میں پتہ چلا کہ 9واں مہینہ جو ہے وہ ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے ہدایت انسانیت کے لیے. اور ہمیں حج کا مہینہ معلوم ہے وہ آخری ہے, اور باقی ہے وہ کہہ رہا تھا حج کے تمہیں مہینے معلوم ہے, حج کے مہینے معلوم ہے. اور رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں. تو رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جو اس میں جو لسٹ پہ میں نے پڑھا تھے وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ہے شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو حج کے مہینے کون سے بنے؟ نہیں رمضان نہیں, شوال بنا, ذوالقعدہ بنا اور ذوالحجہ بنا. 3 مہینے بن گئے. اور رمضان جو ایک مہینہ اور ہے تو 4 مہینے محترم ہوئے. سمجھ آئے آپ کو؟ 4 مہینے ہم محترم ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے ملے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ چلا رمضان جو ہے قرآن مجید میں رمضان مہینہ کا ذکر ہے. اور وہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس جو مہینے سٹینڈرڈ مہینے جو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ 9واں مہینہ ہے. اور حج کا مہینہ آخری ہے ذی الحجہ. اب اللہ نے کہا کہ تمہیں حج کے تو مہینے معلوم ہیں تو رمضان کے بعد جو مہینے ہوں گے وہ حج کے ہوں گے. اب یہ بات یہ چاروں اکٹھے ہیں, اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ رمضان جو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے ساتھ ساتھ ہیں. اب آپ ایک اور اوپر آیت دیکھیں سورہ بقرہ 2 اس کی 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. محترم مہینہ محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے. اب ایک اور بات پتہ چل گئی, محترم مہینہ جو بھی ہوگا, محترم مہینے تو 4 ہیں, محترم مہینے 4 ہیں, لیکن محترم مہینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم مہینہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی دوسرا محترم مہینہ ہوگا, پھر محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہوگا. تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا آخری سال کا جو مہینہ تھا وہ ذی الحجہ تھا. اس سے پہلے ایک مہینہ جڑا ہوا کون سا ہے؟ وہ ہے ذوالقعدہ. اس کے اوپر ہے شوال ملا ہوا. اس کے اوپر کون سا ہوا؟ رمضان. تو رمضان کا مہینہ محترم الگ ہو گیا, اس کے ساتھ 3 جو ہیں مہینے وہ ہو گئے حج کے مہینے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے, ساتھ ساتھ ہیں سارے مہینے. تو ٹوٹل کتنے مہینے ہو گئے محترم؟ 4 مہینے ہو گئے. اور یہ سولر سسٹم سے لونر سسٹم سے؟ اور لونر سسٹم سے. تو یہ قرآنی آیات سے ہم نے یہ ویریفائی کرا کہ یہ محترم مہینے ہیں اور یہ ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پوری آیتیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن میں نے جو آپ کو پھر ایک دفعہ ریوائز کر دوں, ہم نے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ایک ایسی آیت پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ اس نے ایک سال 12 مہینے بنائے
اس 12 مہینوں میں سے 4 محترم بنائے. تو ہم نے یہ دیکھنے کے لیے 4 مہینے کون سے محترم ہیں. سب سے پہلے ہم ایک ایسی آیت پہ گئے جس میں اللہ کہا ہے تم حج کے مہینے جانتے ہو. تو حج کے مہینے ہم کیسے جانتے ہیں کہ ہمیں ذی الحج کا مہینہ معلوم ہے, لاسٹ معلوم ہے ذی الحج کا مہینہ. تو پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ایک مہینہ محترم مہینہ رمضان کا ہے, جس میں رمضان میں وہ قرآن نازل ہوا ہدایت کا, وہ ایک محترم مہینہ ہے. پھر کہہ رہا ہے ہر محترم مہینے کے ساتھ دوسرا محترم مہینہ ہے, ہر محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ کے ساتھ ہے. تو اس کے معنی رمضان جو مہینہ ہے وہ تو ہو گیا محترم مہینہ, اس میں تو روزے رکھ رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو 3 مہینے ہیں جڑے ہوئے اس کے ساتھ, رمضان بھی جڑا ہوا ہے, چاروں مہینے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے محترم مہینے کے ساتھ محترم مہینہ ہے. تو چاروں جڑے ہوئے مہینے, یہ جو 4 مہینے ہیں یہ محترم مہینے سال کے اندر, یہ 4 ہمارے مہینے آ گئے.